سے جو ہے یعنی گھروں میں دیواروں میں نور آئے گا، پھر وہ جو ہے نا بچے اتنے شریف پاکیزہ اور جو ہے دین پہ عمل کرنے والے، وہ فرشتوں کی آمد ہوگی، فرشتے بچوں کے ساتھ رہیں گے، یعنی اس کی برکتیں جو ہیں ہمیں دنیا میں نظر آئیں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے دعائیں تو بہت سی بتا دی ہیں اور ساری یاد نہیں رہتی، کوئی ایسی مختصر دعا بتا دیجئے جو سب دعاؤں کو شامل ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ دعاؤں کی کتابوں میں اکثر یہ لکھی ہوتی ہے، بہت ساروں کو یاد بھی ہوگی، ہمارا اپنا سبق ہے ہمیں اپنے سیکھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں وہ سب اچھی اچھی باتیں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور ان تمام بری باتوں کے شر سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے آپ کی، اور آپ ہی کی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور آپ کا کام حق پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی میں نیکی کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک الگ تسبیح ہے، اس سے بھی آدمی کو جو ہے رنج و غم دور ہوتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، 99 غم کی دوا ہے، اور جو ہے بہت سارے چیزوں میں مجرب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان کو جو ہے معمول بنانا چاہیے۔ کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس میں آخرت میں شفاعت ہوگی، دنیا میں روزگار کی تنگی دور ہوگی، اور مال میں برکت ہوگی، دشمنوں پر غلبہ ہوگا، دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور حاسدوں اور مکاروں سے حفاظت ہوگی، اور کیا چاہیے؟ دنیا آخرت کی بھلائی، مال میں معیشت میں اضافہ، اور جو ہے یعنی صدقے کے قائم مقام، پوری کتابیں ہیں درود شریف کے فضائل پہ، سبحان اللہ۔ وہ دین کا سارا جو علم پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ساری زندگی انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی، اب ہمارے لیے جو ہے کہ ہم ان کا یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو برکات دیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک درود شریف پڑھنے پہ 10 مرتبہ ہمارے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، تو جو ہے اتنے جن فضائل ہیں۔ اچھا بھئی، ایک جو ہے ہم لوگ نیتوں کا سبق پڑھتے ہیں کہ ہم کس طرح کوئی کام کریں تو بے خیالی میں اور بے فکری میں نہیں کریں۔ کام تو ہم کرتے ہی ہیں، نماز روزہ تلاوت ذکر سب کام کرتے ہیں، لیکن ذہن حاضر کر کے اس پہ مجھے جو ہے ابھی لاکھوں کروڑوں کہاں سے ثواب مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہیں، اس چیز کو ہم کانشیس ہو جائیں۔ تو مثال کے طور پہ جب تلاوت قرآن کرنے بیٹھیں تو اس میں کتنی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن شریف کو دیکھنا جو ہے وہ ایک الگ عبادت ہے، اس کو پکڑنا الگ عبادت ہے، پڑھنا الگ ہے، کان زبان اور آنکھ اور ہاتھ 4 اعضاء اس میں مشغول ہیں، چاروں کو الگ ثواب مل رہا ہے۔ ایک آیت یاد کرنے کا ثواب الگ ہے، ایک آیت یاد کرنے کا ثواب ایسا ہے کہ 100 رکعت نفل پڑھیں، اور ایک حرف پڑھنے کا ثواب الگ ہے، 10 نیکیاں ایک حرف پہ، اور باوضو اس سے زیادہ ملے گی اور اس سے زیادہ ملے گی، نمازیں پڑھنے سے اور زیادہ ملیں گی، یہ تو کم سے کم ہے۔ خاص صورتوں اور آیات کے فضائل الگ ہیں، 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اللہ 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، دن کے کام آسان ہو جائیں گے، یعنی آیتوں کے جو نا جنات سے حفاظت ہوگی، الگ الگ خواص ہیں، یہ سب ثواب مل رہے ہیں، اور الگ الگ وہ بھی ہیں کہ بھئی یہ آیت پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، منزل کی آیات پڑھو۔ اللہ کی باتیں سننے اور سمجھنے کی نیت، ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، مانی سمجھ کر عمل کرنے کی نیت، یہ الگ ثواب ہے۔ یاد کر کے دوسروں کو سمجھانا، دعوت تعلیم بچوں کو سمجھانا، اس میں استعمال کرنے کی نیت، آیتوں کے ذریعے سے سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر جب قرآن پڑھا جائے گا تو فرشتے اور ملائکہ رحمت نازل ہوں گے، سکینہ حاصل ہوگی اس گھر پہ، اس جگہ پہ، تو اس کی نیت، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ملائکہ نازل ہوگی ماشاءاللہ، آنکھوں میں نورانیت پیدا ہوگی، اور قرآن حفظ کرنے یاد رکھنے کی نیت، جب بھی کھولا کہیں سے پڑھ رہے ہیں حفظ کرنے کی نیت کر لی۔ جو آدمی قرآن حفظ کرنے کی نیت کرے گا، تھوڑی سے پڑھے گا، ایک آیت 2 تھوڑی صورتیں، اور نہیں کر پایا پورا، تو روایت میں ہے کہ فرشتہ قبر میں آ کے اس کو یاد کراتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کو پورا قرآن یاد ہوگا۔ تو دا نیم آف دا گیم از انٹینشن، دل میں کیا بات ہے، یعنی کوشش اور انٹینشن۔ رزلٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں، صرف بات ہو رہی ہے کہ مجھ کو بھی چاہیے، یا اللہ مجھ کو بھی چاہیے، جو نیت کر لے گا اس کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سبق ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے سنتوں کا، بھئی سنتوں میں راحت ہے، جو آدمی ایک سنت زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو سنتیں کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ جمعے کی نماز کی سنتیں، جمعے کی نماز اب یہ مردوں کے لیے ہیں، زیادہ مسجدوں میں جاتے ہیں، خواتین گھروں میں پڑھ لیتی ہیں، ان کو وہاں ثواب مل جاتا ہے، اور مردوں کو جمعے میں تیار کر کے بھیجنے کا الگ سے ثواب گھروں میں بہنوں کو مل جاتا ہے، یعنی ثواب کسی کا گیا نہیں،
لیکن یہ سنتیں جو ہیں انشاءاللہ جمعے کی سنتیں، دیکھیں جمعے میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور جو ہے یعنی ایک دن میں 2 مہینے کی کمائی ہو جاتی ہے نیکیوں کی، اس لیے جو ہے جمعے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ جمعے کی نماز کے لیے سویرے سے چل پڑتے تھے، صبح 9-10 بجے سے بھائی جامع مسجد جا رہے ہیں، وہ پیدل جا رہے ہیں، کہاں سے پہنچ رہے ہیں۔ تو ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی پیدل جائے اور اس کو جمعے کے دن ہر قدم پہ 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا مسجد میں کہ صحاح ستہ میں اتنی فضیلت کی حدیث اور کسی کام کے بارے میں نہیں پائی گی۔ تو آپ دیکھیں گے بعض برادران ہیں اور کہیں پہ آپ کو ملاقات شاید نہیں ہو، لیکن اس کام کے اتنے پکے ہیں، آپ جب جائیں پہلی صف میں جمعے کو بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں بیٹھنے سے۔ کہیں سے معلوم تو ہے کسی ایک چیز پہ عمل ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سارا ثواب لوٹ کے لے گئے۔ جمعے کے دن کچھ نہیں، قریب جا کے بیٹھے میں پہلے سے آئے ہوئے ہیں، جو سب سے پہلے آئے سب سے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ فرشتے باہر کھڑے رہتے ہیں، نام لکھتے رہتے ہیں، جو آئے گا بھائی یہ آیا یہ آیا یہ آیا۔ آخر میں امام آ گیا، خطبہ شروع ہوا، وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بعد میں جو آئے چلو نماز تو ہو گئی، لیکن بھائی پہلے تھوڑا سا آنا تھا۔ تو تھوڑا سویرے کر کے آدمی جمعرات کو زیادہ کام کر لے، سویرے چلا جائے دفتر، تھوڑا سویرے آ جائے، غسل جو ہے چلو جمعے کی صبح کر لیا، رات کو جمعرات کی رات سے ہی فارغ ہو گیا کہ صفائی وغیرہ کر کے کہ بھئی کل جو ہے ذرا سا شیڈول ٹائٹ ہے لیکن مسجد میں جلدی پہنچنا ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں انشاءاللہ۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، اچھے صاف کپڑے پہننا سنت ہے، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا یعنی جب قریب ہو، امام کے قریب بیٹھنا، صفیں بھری ہوئی ہیں تو لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے آسمان کے برابر ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور جمعے سے پہلے تمام جو ہے صغیرہ گناہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا، خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور جمعے کی شام کا اب تو جو ہے اب 6 مہینے تک جو ہے ایسا سمر کا زمانہ رہے گا، جمعے کی شام کو آدمی گھر آ جاتا ہے تو اس میں دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ عصر کے بعد درود شریف پڑھے، دعا پڑھے، دنیا آخرت کی بھلائی مانگے۔ تو جمعے کا دن جو ہے جمعرات کی رات تھوڑا سا حصہ اور جمعے کے دن کا آخری حصہ آدمی جو ہے مقرر کر دے، اس میں امت کے لیے دعائیں مانگے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، فتنوں سے بچاؤ کے لیے، اس وقت جو ہے اللہ سے دل کھول کر مانگے تو وہ جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور جمعے میں جب امام آ کر بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت باوضو رہنے کے الگ فضائل ہیں، اور جو ہے اس سے رزق بڑھتا ہے، اور جو ہے ہمارے جو بھی ہم ذکر کریں گے، دعا کریں گے، اس میں اور قبولیت نورانیت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آدمی وضو میں رہے، وضو ٹوٹ گیا پھر جا کے وضو کر لیا جس کو تنگی نہ ہو۔ ایک واقعہ ہے جو شیخ ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بادب بانصیب۔ ایک شیخ تھے بزرگ خواجہ فضل علی شاہ، تو ان کو جو ہے ان کے دسترخوان پر لوگ آتے تھے اور وہ مہمانوں کو ان کے ہاں کھلایا جاتا تھا کھانا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائیو، یہ روٹی جو ہے آپ کے پاس جو آئی ہے، اس کو لانے کے لیے کھیت میں جو ویٹ اگائی گئی تو گندم کے لیے کھیت میں باوضو ہل چلایا گیا ہے، یہ جو روٹی آپ کے پاس آئی ہے، اور پھر اس کو باوضو کاٹا گیا ہے، اور اس کے بھوسے کو باوضو الگ کیا گیا ہے گندم سے، اور گندم کو باوضو پیس کے آٹا بنایا گیا ہے، اور آٹے کو باوضو گوندھا گیا ہے، گھر میں آٹے کو باوضو گوندھا گیا ہے، اس کی روٹی باوضو بنائی گئی ہے، پھر جو آدمی لایا آپ کے پاس وہ باوضو لا کے آپ کے سامنے رکھا ہے، کاش کہ آپ اس کو وضو کے ساتھ کھا لیتے۔ بزرگوں کے یہاں تعلیم دینے کے جو ہے انداز ہوتے ہیں، کاش آپ بھی یعنی وضو کر کے بیٹھتے اور اس کو کھا لیتے۔ وضو کی جو ہے یعنی اتنی جو ہے اہتمام ہوتا ہے بعض بزرگان کے ہاں کہ 6 مہینے کا کام جو ہے وہ ماشاءاللہ وضو کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اچھا، اب جو ہے ایک سبق جو ہے وہ پڑھا جائے گا، یہ مشائخ کی کتابوں میں سے جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے بارے میں ہے، جو اس سے پہلے جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ یہ کچھ اس میں اور حدیثیں پڑھیں گے، اس سورہ یاسین کے فضائل میں اور چیزیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے تمام کام بن جاتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ یاسین پڑھے شروع دن میں پوری کی جائیں گی اس کی تمام حاجتیں۔ جو سورہ یاسین پڑھ لے شروع دن میں اس دن کے کام آسان ہو جائیں گے۔
دعا کرنے سے بلا ٹلتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہٹاتی قضا کو مگر دعا، اور نہیں بڑھاتی عمر کو مگر نیکی۔ یہ جو ہے ترمذی شریف کی ہے، یعنی کوئی چیز کو ٹال نہیں سکتی مگر دعا، اور عمر کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی مگر یہ کہ نیکی کرے، اس سے عمر بڑھ جائے گی۔ بعض جو ہے صدقات اور ایسی نیک کام ہیں جو مال سے آدمی کرے اپنی دولت سے، تو اس سے اللہ کا غصہ بجھتا ہے اور بری حالت پر موت نہیں آتی۔ ترمذی شریف میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بجھاتا ہے اللہ کے غصے کو اور دفع کرتا ہے بری موت کو، یعنی جس میں خاتمہ برا نہ ہو۔ تو جو ہے صدقہ کرنا چاہیے۔ اب صدقے کی بہت زیادہ مقدار نہیں ہے، جس کو جتنی توفیق ہو۔ ارے گھروں میں جو ہے وہ بھی اگر $1 اور کوئی 54 جمع کر کے جاؤ بیٹا یہ مسجد میں ڈالاؤ، تو کوانٹٹی کی اس میں بات نہیں ہے، یعنی بات یہ ہے کہ کتنے دل سے اور ریگولر کچھ نہ کچھ صدقہ اس کو آدمی کرتا رہے، روزانہ تھوڑا بہت، یعنی $1 آدھا $1، کبھی موقع ہو گیا کوئی غریب آ گیا اس کو دے دیا، کوئی خیرات کر دی، کوئی کھانا پکا کے کھلا دیا، کسی کے درود پڑھ دیے، کسی کے جو ہے دعا کر دی۔ صدقے کا کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے صدقات کی۔ ہاں، اس میں ہم لوگ کچھ سبق پڑھتے ہیں کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں معاشرت میں، والدین، گھر والے، بچے، ان سب کے کیا فضائل ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں ہیرے موتی جواہرات ہیں، تاکہ ہمارے گھروں میں سے جو ہے لڑائی جھگڑے فساد ادھر ادھر کی چیزیں ختم ہوں اور لوگ آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ تو اس کی کتابیں ہم ہر حلقے میں انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی پڑھتے ہیں۔ تو ایک چیز جو ہے وہ ہے کہ گھر کے خواتین کے فضائل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہ بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں کہ وہ دین سمجھنے میں یعنی احکام شریعت سیکھنے میں شرم و حیا کو رکاوٹ نہیں بننے دیتی۔ بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، کیونکہ وہ جو ہے سوالات پوچھتی ہیں آ کر کے اور دین زیادہ سے زیادہ سیکھتی، کسی یعنی شرم کی وجہ سے کوئی امپورٹنٹ سوال پوچھنے سے نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ سوال پوچھ کے دین کا علم حاصل کر لیتی۔ تو جو ہے ہمیں جو گھر میں ہیں ہماری بہنیں، تو وہ اپنے گھر کے جو محرم ہیں، اپنے شوہر، باپ، ان کے ذریعے سے دین کی باتیں معلوم کروائیں، علماء کرام سے، مفتی صاحبان سے۔ بہشتی زیور کتاب ہوتی ہے، ہیونلی آرنامنٹس، اور اس طرح کے جو ہے اب آن لائن بھی ریسورسز ہوتے ہیں کہ دین کی چیزیں ہم سیکھیں اور معلوم کروائیں، وہ اس کا کیا ہے اور اس یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، تو جو ہے وہ ہمیں برکت ہوگی، یعنی ہمیں دین ہماری زندگی میں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو نیک اور دیندار بیوی ملی تو اللہ تعالیٰ نے نصف دین یعنی 50% دین کے ساتھ اس کی مدد کی، اب اس کو چاہیے کہ بقیہ دین اللہ کے تقوی سے حاصل کرے۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے، جس کو نیک دیندار بیوی ملی، کتنی اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں کہ 50% دین اس کو مل گیا، کہ اس کو وہ دین پر چلائے گی، اور چاہیے اس کو کہ بقیہ آدھا دین اللہ کے تقوی سے حاصل کرے، آدھا کام آسان ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ بیوہ عورت اور مسکین کی بھلائی کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا دن بھر روزہ رکھنے والا اور رات بھر تہجد پڑھنے والا۔ خاندان میں کوئی غریب کوئی خاتون ہے، کوئی شہر میں ہے، پڑوس میں ہے، ان کی خبر گیری کرنا، کام کاج کر دینا، ایسا ہے کہ گویا اللہ کے راستے میں آدمی ہے اور دن